پاکستان ہسٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میرا نام شہباز احمد ہے۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جہان کا وارث اللہ پاک خود ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے، یعنی کہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے جبکہ بادشاہ سے اس کا تخت و تاج چھین لیتا ہے۔ میرے معزز دوستو، ہم آج بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی انسان کی جو پیدا تو غلام ہوا تھا لیکن وہ اس ہندوستان کا بادشاہ بنا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان قطب الدین ایبک کی۔ قطب الدین ایبک کا تعلق ترکستان سے تھا۔ بچپن میں ہی غلام بنا لیے گئے، نیشا پور لایا گیا، غلاموں کی منڈی میں کھڑا کر دیا گیا۔ قاضی فخر الدین وہاں سے گزرے، وہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ قاضی صاحب کی نظر بچے پر پڑی اور اس کی معصومیت نے قاضی صاحب کا دل مول لیا، قیمت ادا کی اور اسے گھر لے آئے، اور قاضی فخر الدین نے ہی اس بچے کو قطب الدین ایبک کا نام دیا۔ قاضی صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے اور قطب الدین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ قاضی صاحب کا یہ پیار ان کے اپنے سگے بیٹوں کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ قطب الدین سے حسد کرنے لگے تھے۔ قاضی صاحب چونکہ بوڑھے تھے اور اکثر علیل بھی رہتے تھے، اس لیے جلد وفات پا گئے۔ غلام زادہ اب دوبارہ غلام بن گیا۔ ابھی قاضی صاحب کے مردہ جسم کی بو بھی ان کے کفن تک نہیں پہنچی تھی کہ ایک بیٹے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور غلاموں کی منڈی میں لے گیا، اسے کھڑے کھڑے نیلام کر دیا۔ نیا آقا ایک سوداگر تھا۔ یہ سوداگر قطب الدین ایبک کو غزنی لے آیا۔ ان دنوں غور سلطنت میں غیاث الدین کی حکومت تھی، جبکہ غزنی کا انتظام اس کے چھوٹے بھائی شہاب الدین چلا رہا تھا۔ دوستو، شہاب الدین کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ غلاموں کو خرید لیتا اور ان کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کرتا، اور پھر ان غلاموں کو ان کی قابلیت کے حساب سے حکومتی عہدے دے دیتا۔ یہ بات اس سوداگر کو بھی معلوم تھی، چنانچہ وہ اپنے غلام کو لے کر شہاب الدین کے دربار میں پہنچ گیا۔ شہاب الدین کو قطب الدین پسند آ گیا۔ شہاب الدین نے اسے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا۔ قطب الدین ایک بڑا باصلاحیت نوجوان تھا۔ اس نے جلد ہی شہاب الدین کے قریبی لوگوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ شہاب الدین غنی تھا، وہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک دن خبر ملی کہ قطب الدین اس سے بھی بڑا غنی ہے۔ وہ اپنا سارا مال رات کو اپنے خادموں میں تقسیم کر کے سوتا ہے۔ شہاب الدین کو قطب الدین کی یہ ادا پسند آ گئی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ دلی اور اجمیر فتح ہوئے تو یہ دونوں شہر قطب الدین کو سونپ دیے گئے۔ شہاب الدین اور قطب الدین اس کے بعد دونوں ہندوستان فتح کرتے چلے گئے اور سلطنت کا سائز میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بہار تک سارا ہندوستان فتح کر لیا۔ لاہور اور ملتان بھی قطب الدین کی حکومت کے اندر آتے تھے، لیکن قطب الدین نے اپنی اوقات نہ بھولی، اور دوستو، شہاب الدین جب بھی ہندوستان آتا وہ دلی سے میلوں دور باہر نکل کر سلطان کا استقبال کرتا، اور شہاب الدین بھی جب تک زندہ رہا اپنے اس غلام پر فخر کرتا رہا۔ میرے معزز دوستو، شہاب الدین غوری 15 مارچ 1206 کو ہندوستان سے افغانستان واپس جاتے ہوئے کھوکھروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب دوستو، غور سلطنت شہاب الدین کے بھتیجے سلطان محمود غوری کے ہاتھ آئی۔ سلطان محمود غوری شہاب الدین کے بڑے بھائی غیاث الدین کا بیٹا تھا۔ سلطان محمود غوری ایک درویش صفت انسان تھا۔ اس نے غور سلطنت کے 2 حصے کیے، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا پر مشتمل ایک ملک بنایا، اور ہندوستان اور اس کے شہروں کو اکٹھا کر کے دوسرا ملک تشکیل دیا۔ غزنی کو پہلے حصے کا دارالحکومت بنایا، جبکہ دلی کو دوسرے حصے کا دارالحکومت بنایا، اور یہ دونوں سلطنتیں شہاب الدین کے دونوں غلاموں میں بانٹ دیں۔ تاج الدین یلدوز کو غزنی کا حکمران بنایا، جبکہ ہندوستان قطب الدین ایبک کے حصے میں آیا۔ قطب الدین ایبک یہ خود مختاری کی سند لینے کے لیے لاہور آیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر یہ سند اور خلعت وصول کی، اور اس خلعت کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگایا۔ اس طرح ایک غلام سلطان ہند بن گیا، یعنی سلطان ہند قطب الدین ایبک۔ دوستو، تاج الدین یلدوز حکمران تو بن گیا،
لیکن اس کے اندر کی ہوس اور لالچ نہ ختم ہوئی اور وہ اپنے آپ کو پوری غور سلطنت کا حکمران سمجھتا تھا۔ دوستو، ابھی قطب الدین ایبک کا دلی میں جشن بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ تاج الدین یلدوز نے لاہور پہ حملہ کر دیا اور لاہور پہ قبضہ کر لیا۔ قطب الدین واپس آیا۔ شہاب الدین کے دونوں غلاموں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں قطب الدین جیت گیا اور تاج الدین یلدوز کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر غزنی چلا گیا۔ قطب الدین ایبک بھی تاج الدین کا پیچھا کرتے کرتے غزنی تک پہنچ گیا اور یہاں ان کے درمیان دوسری جنگ بھی ہوئی جو کہ تاج الدین پھر ہار گیا اور غزنی قطب الدین کے ہاتھ آ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا بدترین دور تھا۔ قطب الدین ایبک عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اس کے دن رات شراب نوشی اور زناکاری میں گزرنے لگے۔ دوستو، قطب الدین کی شراب نوشی اور زناکاری کی وجہ سے سلطنت پہ اس کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ غزنی میں اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ شہر کے لوگوں نے شہر کے دروازے کھول کر شہر دوبارہ تاج الدین یلدوز کے حوالے کر دیا۔ وہ جان بچا کے بھاگا اور لاہور پہنچ کر سانس لیا۔ قطب الدین کے لیے یہ ہار الارم ثابت ہوئی اور وہ جاگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یلدوز مضبوط ہونے کے بعد دوبارہ لاہور پر حملہ کرے گا۔ چنانچہ دوستو، اس نے لاہور کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ لاہور کو مضبوط سے مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ لاہور تو مضبوط ہو گیا مگر وہ تقدیر کے ہاتھوں ہار گیا۔ قطب الدین ایبک 1210 میں لاہور کے قلعے کے باہر چوگان یعنی آج کل کی پولو کھیل رہا تھا کہ وہ اچانک گھوڑے سے گر گیا۔ گھوڑے کی کاٹھی اس کے سینے پر گری اور اس کی پسلیاں ٹوٹ کر اس کے پھیپھڑوں، گردوں اور پیٹ میں گھس گئی اور یوں دوستو قطب الدین ایبک اپنی آخری منزل کی طرف چلا گیا۔ قطب الدین ایبک کو اسی چوگان کے میدان کے ایک کونے میں دفن کیا گیا جہاں آج بھی ان کا مقبرہ قائم ہے۔ قطب الدین کے مرنے کے بعد دلی کی سلطنت کا حکمران اس کا بیٹا آرام شاہ بنا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ سارا دن آرام کرتا رہتا اور کوئی کام نہ کرتا۔ چنانچہ دوستو، آرام شاہ سے حکومت سنبھالی نہ گئی۔ قطب الدین کا داماد تھا شمس الدین التمش۔ التمش نے آرام شاہ سے دلی کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قطب الدین کی غلامی، اس کی سلطانی، اس کی جد و جہد، اس کی فتوحات سب ریت کی خشک مٹی میں جذب ہو گئی۔ صرف پیچھے بچی تو صرف 4 چیزیں۔ پہلی چیز تھی دلی کا قطب مینار۔ یہ قطب مینار آج بھی تلک بن کر دلی کی زمین پر چمک رہا ہے۔ اور دوسری چیز تھی سفید ہاتھی۔ الدین کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا۔ جب وہ محل سے باہر نکلتا تو اس ہاتھی پہ سواری کرتا، مگر یہ وقت 3-4 مہینوں میں صرف ایک بار ہی آتا۔ بس وہ سفید ہاتھی سارا دن شاہی او بھگت کرواتا اور صرف لد کرتا۔ یہاں سے اصطلاح نکلی تھی دوستو سفید ہاتھی والی، یعنی جو محکمہ کام نہ کرے، صرف خرچہ ہی کروائے۔ اور تیسری اصطلاح تھی لکھ پتی۔ دوستو، قطب الدین ایبک بہت سخی دل بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سائل کو کبھی بھی سکہ راج الوقت میں 1 لاکھ سے کم نہیں دیتا تھا۔ اس وجہ سے لوگ قطب الدین کو لکھ پتی یا لکھ بخش کہتے تھے۔ اور چوتھی چیز قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہے جو کہ آج بھی لاہور کے انارکلی بازار میں موجود ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں آپ سے پھر یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو بھی آپ کو جلد مل سکے۔